اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قریب آ جاؤ. یہ کیا ہے؟ پیچھے زیادہ تھوڑا سا آگے ہو. مہربانی کریں. ایک صلوات اور بھی تلاوت. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایسی صلوات پڑھو بھی ساؤنڈ سسٹم ٹھیک ہو جائے. مل کے صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، سلیمان، نعرہ حیدری. صرف ایک منٹ ہو گیا، جلدی کرو یار جلدی. بآواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہوں میں بات شروع کرن لگا اور خدا سوڑنوں بھی سے دے گا. انشاءاللہ میری بات مکمل ہو جائے گی. اچھا ہے جناب دی توجہ سارے نہیں لو بھی ہوں توجہ میرے والے پاس. نیاز مولا اللہ نے اسلام نو پسندیدہ قرار دیتا. جڑا نماز ہے، روزے، حج، زکات ہے، یہ سارے امور دین جڑے نے اسلام وچ. اسی اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر بھی تاں پڑھ رہے ہیں جو اسی مسلمان ہیں. روزہ رکھ رہے ہیں تاں ہی رکھ رہے ہیں جو اسی مسلمان ہیں. حج کر رہے ہیں تو تاں ہی کر رہے ہیں جو اسی مسلمان ہیں. اس سارا کچھ دین اسلام ہے اور دین خدا دا پسندیدہ دین. میرا آخری ماتمی تائیں نگاہ ہے اور میں الحمدللہ جاننا میں کتے کھلو کے مجلس پڑھ رہے ہیں. ایک میں جملہ مکمل ذمہ داری نہ لاکھنا چاہنا اور تھوڑی خدمت عرض کرنا چاہنا. ایک بندہ رسول اللہ دی بارگاہ چایا قدمہ تے ہاتھ لا کر دے اے فرماؤ اللہ نے دین اسلام نو پسند کیوں کیتے ہیں. پچھلے بھائی پچھلے بار پہ نظر ہے میری بھائی. اللہ دے دین اللہ دے رسول کو لو پوچھیا رسول اللہ کو لو پوچھیا بھئی یا رسول اللہ اے فرماؤ اللہ نے دین اسلام نو پسند کیوں کیتے. سنی شیعہ صحبان موجود ہو تھوڑا تو میرا مصطفیٰ مسکرائے اس زبان اچھو بولے جس زبان اچھو اللہ بول دائی. یا تھوڑی زندگی دراز ہوئے پچھلے بار بھائی. اس زبان اچھو بولے جس زبان اچھو اللہ بول دائی. اللہ نے اپنی زبان قرار دیتا ہے نا. فرمایا مجھے اس خدا کی قسم جس نے عہدہ نبوت پہ مجھے محمد کو فیض کیا ہے اللہ دین اسلام کو کبھی بھی پسند نہ کرتا. اس میں دو چیزیں نہ ہوتی میں محمد کی نبوت نہ ہوتی میرے بھرا علی کی ولایت نہ ہوتی. اس کا مطلب ہے دین اسلام خدا دا پسندیدہ دین. اسلام اس رحمان نے اپنا پسند قرار دیتا ہے. اسی نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر بھی اسلام دے تھرو. روزہ رکھ رہے ہیں تو پھر بھی اسلام دے تھرو. حج کر رہے ہیں تو پھر بھی اسلام دے تھرو. اسی جتنے مسلمان ہیں اسی 5 نمازاں ایک دن میں پڑھتے ہیں 5 تن پاک دے صدقے. ایک دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں. 5 نمازاں پڑھتے ہیں ایک دن میں 5 تن پاک دے صدقے. صبح دیاں کتنیاں رکعتیں اور جماعت نہ کران لگا گل نہیں دسن لگا پریشان ہو گئے ہو. جماعت نہ کراندا 2 رکعتاں واجب ہیں 2 فرض ہیں. وہ تو واجب نہیں فرض نہیں نکال جڑے 2 فرض ہیں 2 نفل ہو گئے وہ تو مستحب ہیں. 2 فرض زور دے کتنے ہیں. پچھلے نجوی شاکے بسیار ذاکر جماعت شروع کر دے
انا خردہ ترکڑے ہو اثر دے کتنے مغرب دے عشاء دے اس کا مطلب ہے 2 رکعت صبح دیاں واجب پڑھ رہے ہیں فجر 4 پڑھ رہے ہیں ظہر 4 پڑھ رہے ہیں عصر 3 پڑھ رہے ہیں مغرب 4 پڑھ رہے ہیں عشاء پورا چک میری بات سن رہے ہیں لوڈ سپیکر تے گل کر رہے ہیں اے دین نماز اللہ دیئے اس پورے چک چو کوئی ایک بندہ میں دسے بھئی اللہ پاک میں چوک اچ ملیں تو نہ کہ صبح دیاں 2 رکعت واجب نے کوئی ایک بندہ مجھے بتا دے بھئی یار اللہ پاک سے میری ملاقات ہوئی ہے اللہ نے کہا کہ صبح کی آپ نے 2 رکعت واجب پڑھنی ہے آپ نے ظہر کی 4 پڑھنی ہے آپ نے عصر کی 4 پڑھنی ہے مغرب کی 3 پڑھنی ہے عشاء کی 4 پڑھنی ہے اللہ نے بتایا نہیں ہم پڑھ کیوں رہے ہیں ایک رزلٹ پہ لے کے جا رہا ہوں اللہ نے بتایا نہیں اسی کیوں پڑھ رہے ہیں بندے اکثر نہیں یار ذاکر صاحب اللہ نے قرآن بھی تو بھیجیا ہے قرآن وچ دسیا ہوئے گا قرآن میں بتایا ہوگا قرآن کی 6666 آیت ہیں میں نے 6 ترجمے پڑھے ہیں 4 تفسیروں کا طالب علم ہوں یہاں پہ قرآن لے کے آ جائیں پورے قرآن میں اللہ نے کسی جگہ پہ نمازوں کی رکعتیں نہیں بتائیں آپ کے لئے آسانی کے لئے پڑھ رہا ہوں یار آپ کی آسانی کے لئے پڑھ رہا ہوں اللہ نے بتایا نہیں قرآن میں اللہ نے بتایا بھی نہیں خود بھی کسی سے نہیں ملا ہم پھر ایسے نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں نماز اس اللہ کی ہے اللہ فرما رہا ہے کنتو کنزن مخفیہ میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا پچھلے اب آپ توجہ نہیں کر رہے یار پچھلے اب آپ توجہ نہیں کر رہے اللہ کہہ رہا ہے میں کنتو کنزن مخفیہ میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا کیا مطلب اللہ کہہ رہا ہے میں قادر تھا آپ کو پتہ نہیں تھا میری قدرت کتنی ہے آپ نہیں ملیں گے تو میں سطر بڑھاتا جاؤں گا اللہ کہہ رہا ہے میں عادل تھا آپ کو پتہ نہیں تھا میری عدالت کتنی ہے اللہ کہہ رہا ہے میں رحیم تھا آپ کو پتہ نہیں تھا میری رحمت کتنی ہے آپ مخلوق تھے میں خالق تھا آپ مجھ سے ملے ہی نہیں ہیں آپ کی میری ملاقات ہی نہیں ہوئی آپ مجھے نہیں جانتے میں عادل تھا تو میری عدالت کتنی تھی میں رحیم تھا تو میری رحمت کتنی ہے آپ نہیں بولیں گے تو اللہ کے 99 نام تو مجھے آتے ہیں میں وہی دراتا رہ جاؤں گا اللہ پتہ کہہ رہا ہے ہم کن تو کنزل مخفیہ میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا میں رحیم تھا آپ کو پتہ نہیں تھا میری رحمت کتنی ہے میں کریم تھا آپ کو پتہ نہیں تھا میری کرامت کتنی ہے میں قادر تھا آپ کو پتہ نہیں تھا میری قدرت کتنی ہے اللہ کہہ رہا ہے کن تو کنزل مخفیہ میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا رحمان کہہ رہا ہے مجھے شوق پیدا ہوا کہ پہچانا جاؤں میں نے اپنے نور سے کچھ نور جدا کیے اے زندگی دراز ہو پچھلے بابی ہاتھ اٹھا لے یار اللہ کہہ رہا ہے میں نے چاہا مجھے شوق پیدا ہوا مجھے محبت پیدا ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں میں نے اپنے نور سے کچھ نور جدا کیے اللہ کہہ رہا ہے جو پہلا نور میں نے اپنے نور سے جدا کیا وہ محمد مصطفیٰ کا تھا جڑا دوسرا نور جدا کیتا وہ علی مرتضیٰ دا جڑا تیسرا نور جدا کیتا جناب سید آدھا جڑا چوتھا نور جدا کیتا حسن مجتبیٰ دا جڑا پنجواں نور جدا کیتا حسین شہید کربلا دا جس کو پنجابی سمجھنا ہے وہ اردو میں بول لے جس کو اردو سمجھنا ہے وہ پنجابی میں بول لے میں تو آپ کے لیے مکس تقریر کر رہا ہوں اللہ کہہ رہا ہے میں خود سردار تھا میں نے 5 سردار بنائے زندگی دراز ہو میں نے 5 سردار بنائے پہلا محمد یہ نبیوں کے سردار دوسرے علی یہ ولیوں کے سردار تیسری سیدہ یہ جنت کی عورتوں کے سردار 2 حسن اور حسین یہ جنت کے جوانوں کے سردار پورے چک میں میری مجلس سنی جا رہی ہے میں اعلان کر رہا ہوں اللہ نے 5 سردار بنائے یار بڑا ہی لاشعوری سے وہ بندہ کام لیتا ہے بڑا ہی وہ عقل سے دور ہے بڑا ہی وہ بے شعور بندہ ہے جو اتنے بڑے سرداروں کو چھوڑ کر پھر نوکروں کے دروازے پہ چلے جائے کچھ بات کی سمجھ آئیے میری بات سب کو آ رہی ہے سمجھ اچھا اللہ نے یہ 5 سردار بنائے 5 سردار بنائے اللہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے یہ میں نے بشری لباس میں بھیجے ہیں بشری لباس میں تھے نور بھیجرے تو بشری لباس میں ہے نا اللہ کہہ رہا تھے نور اگر میں ان کو نور بنا کے بھیجتا آپ کو پتہ نہ چلتا پڑھنی کیسے ہے اشرا ختم ہوا جا رہا ہے یار کب بولیں گے اب اللہ کہہ رہا ہے اگر یہ نور بن کے آتے
آپ کو کیسے پتہ لگتا میں نے پڑھنی کیسے ہے؟ انہوں نے پڑھی ہے، ہمیں پتہ چلا ہے کیسے پڑھنی ہے۔ انہوں نے پڑھی ہے، میں نے تھوڑی سی اور کرنی پڑ گئی ہے مجھے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ 5 سردار ہیں، 5 سردار ہیں، میں نے بشری لباس میں بھیجے ہیں، اتنی دیر تک کسی کی عبادت قبول ہی نہیں کروں گا جب تک ہر بندے کے دل میں، ہر عبادت کرنے والے کے دل میں ان 5 کی محبت نہ ہوئی۔ میں صدقے ہو جاؤں۔ اللہ کہہ رہا ہے اتنی دیر میں کسی کی عبادت قبول نہیں کروں گا۔ ساڈے کول مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ساڈے کول جڑا مسئلہ بہ گیا نا، بندہ ماتمی ہے، کالے لباس وچ بندے کی اکثر اے شیعہ نے، حتیٰ کہ اللہ نے شیعہ سنی نہیں بنائے، اللہ نے انسان بنائے۔ اللہ کہہ رہا وما خلقت الجن والانس، میں نے تو فقط جنوں اور انسانوں کو خلق کیا۔ ساڈا مسئلہ ہے بن گیا ہے، بندے 5 تن پاک نو جڑے بندے آدھے نے شیعہ نے، اے فلانے نے، اے فلانے نے، حتیٰ کہ اللہ پہ آدھا ہے میں ہی نہ مننا۔ یار 5 تن پاک کو ماننے کا نام اگر شیعہ ہے تو خدا کہہ رہا میں ان کو مانتا ہوں۔ ابھی قرآن لے آئے، میں یہاں پہ آپ کو نکال کے دیتا ہوں، قرآن لے آئے میں یہاں پہ نکال کے دیتا ہوں۔ اللہ ان کو مانتا ہے۔ اگر یار مانتا نہ ہوتا تو اللہ ان پہ درود کیوں پڑھتا؟ آپ بولے نا یار، آپ بولے نا، خوبصورت لگ رہے ہیں آپ بولے ہوئے۔ اللہ ان کو مانتا ہے، اللہ ان کو مانتا ہے۔ اگر اللہ نہ مانتا ہوتا، ہم بھی بشر ہیں، ہم پہ تو اللہ درود نہیں پڑھتا۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا ان کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فقط اللہ نہیں، اللہ دے ملائکہ بھی درود پڑھتے ہیں۔ اللہ بھی مانتا ہے اور ان کے ملائکہ بھی مانتے ہیں۔ ایک گل میں پنجابی کرنا جو تھان سارے ہم سمجھ آ جائے، ایک گل دا لطف پنجابی یہ چونا ہے، اردو وچ اس دا لطف نہیں ہونا، میں نہیں ہونا، تھان تے انجی پنجابی دی سمجھ کوئی نہیں ہو۔ تسی تے سارے انگلش بولنے والے لوگ ہو، تھان کی پتہ پنجابی کی ہوندی ہے؟ ہاں تھان کو نہیں پتہ، میں کوشش کرنا۔ بندے کی یاد ہے بھئی جیڑے 5 بندے نے نا، انہاں دے نال کھلو کے نہ تسی جنازہ پڑھنا ہے، نہ تسی نماز پڑھنی۔ کیوں؟ تھوڑا نکاح ٹوٹ گیا۔ بندے مجلس ہی بولنے نہیں، کسرت جواناں دی نکاح دی گل تے بولنا کہ اور خدا کو سبب لاوے دا میں مجھ پہ گل کردا جے نکاح دی گل تو پریشان ہو گئے ہو۔ بندے کی یاد نے حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا فرقے تو دور رہو، فرقہ بازی تو دور رہو۔ اس فرقے نو ختم کرن واسطے اللہ نے قرآن وچ قانون دسیا ہے، قرآن وچ فرقے نو سنی شیعہ والی ٹینشن نو ختم کرن واسطے وہ قرآن وچ قانون کیڑا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اللہ کہہ رہا ہے چپ کر کے میری رسی کو پکڑ لو، چپ کر کے میری رسی کو پکڑ لو۔ میں بات اتنی آسان لہجے میں سمجھا کے جاؤں گا، ہر بندے کو سمجھ آ جائے گی۔ آپ بولیں گے نہیں اس لیے کہ مہمان ہے دور کا، اگر ہم نے داد دی فیول ویسے ہی گرا ہوا ایزی چلا جائے گا۔ آپ اس لیے نہیں بولیں گے ورنہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، میں آپ کو سمجھا کے جاؤں گا۔ اللہ کہہ رہا وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، چپ کر کے میری رسی کو پکڑ لو، تم تفرقے سے بچ جاؤ گے۔ اس پورے چاکے ایک بندہ میں نوٹ کے کھلا ہو کے دسے بھئییا فلانے چوکے چلا دی رسی لٹکی ہے، بھئی وہ رسی کیا ہے؟ وہ رسی کیا ہے جس کو پکڑنا ہے؟ ہم نے فرقے سے بچ جانا ہے۔ کوئی کہے میں ہر روز سائیوال سے گزر کے آتا ہوں، وہاں پہ بھی میں کافی چوکوں سے گزرا ہوں، مجھے تو کوئی رسی دکھائی نہیں دی۔ یہاں سے گزر کے میں پینٹ جاتا ہوں، پینٹ بھی رستے میں 2 چوک آتے ہیں، مجھے تو کہیں رسی نظر نہیں آتی۔ میرے اللہ وہ رسی کون سی ہے جسے پکڑیں گے ہم فرقے سے بچ جائیں گے؟ کسی کو قرآن مجید میں اس آیت کا پتہ نہ چلتا کہ وہ اللہ کی رسی کون سی ہے اگر کوفے کے ممبر پہ نعت کے قرآن نہ ہوتا ہے۔ زندگی دراز ہو، زندگی دراز ہو، پچھلے باپ بھائی
کوفے کے منبر پہ ایک لحظہ شفقت کیجئے گا ماتمی صاحبان، میری بات سنے گا پھر نعرہ لگائیے گا۔ کوفے کے منبر پہ حسن مجتبیٰ موجود تھے۔ حسن مجتبیٰ سے ایک بندے نے اٹھ کے سوال کیا وَقَاسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وہ اللہ کی رسی کون سی ہے جس کو پکڑنا ہے آپ نے فرقے سے بچ جانا ہے، اس کو پکڑنا ہے آپ نے سنی شیعہ کی ٹینشن سے بچ جانا ہے۔ حسن مولا مسکرا کے فرمایا واللہ مجھے خدا کی قسم جس رسی کو پکڑیں گے آپ فرقے سے بچیں گے، وہ رسی اور کوئی نہیں میرے باب علی کی ولایت ہے۔ کچھ بات کے سمجھ آئی؟ بہت مہربانی جناب، انشاءاللہ سب تک بات پہنچی، تھوڑا سا کہیں تو آگے چلے۔ بھائی آج 7 محرم ہو گئے، میں نے 7 دن تقریر نہیں کی، آپ کے ہاں تقریر 7 دن نہیں کی۔ آج ایک موضوع پڑھنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب ہے وہ رسی ولایت علی ہے۔ یہاں پہ چوک میں لوگ کھڑے ہیں، لوگ کہیں گے یار یہ شیعوں کا ذاکر ہے تو شیعوں کی طرف سے بات کر رہا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس رسی سے مراد محبت علی ہو؟ بھائی بندے سوال کر سکتے ہیں نا، بھئی ایسا نہیں ہو سکتا، یہ سارے ماتمی بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں یہ اپنے ماتمیوں میں بیٹھا ہے، اپنے شیعوں میں بیٹھا ہے تو یہ بات کر رہا ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد محبت علی ہے۔ میں آپ کہیں تو اس کی بھی دلیل دے دوں، اس سے مراد ولایت علی ہے۔ یہ جتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں اس سے مراد ولایت علی ہے۔ کیسے دلیل؟ جس کے دل میں 5 تن پاک کی محبت ہوتی ہے، جس کے دل میں محبت محمد و آل محمد کی ہوتی ہے، 4000 بندہ کھڑا ہوا ہونا، وہ ساتھ میں کھڑا ہو کے جنازہ پڑھ لے، اس کے نکاح کو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر دل میں ولایت نہیں ہے، محبت سے آپ دور ہیں، ادھر سے جنازہ ختم ہوا ہے، ادھر سے مولوی صاحب کہیں گے جنہوں نے جنازہ پڑھا۔ میرا ایک ڈرائیور تھا، ڈرائیور ذیشان نام اس کا، اس سال چینج کیا، ویسے میرے ساتھ کافی ٹائم رہا ہے۔ ہمارے گاؤں میں 2-3 سال پہلے 10 محرم کو یہ فتویٰ چل گیا کہ جو بندہ مجلس میں گیا ہے 10 محرم کو اس کا نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ فتویٰ چل گیا بھئی جو بندہ مجلس میں گیا اس کا نکاح ہی ٹوٹ گیا۔ اس نے مجھے فون کیا، مجھے کہتا ہے بھیا مجھے یہ بات بتائیں، جو ایک بار مجلس میں گیا ہے اس کا تو نکاح ٹوٹ گیا، میں آپ کے ساتھ 5 سال رہا ہوں۔ اگر آپ جلدی یہ بات آپ کہیں تو یہ نکاح ٹوٹنے والی بات بھی آپ کو قرآن سے نکال دو۔ بھائی قرآن سے پوچھیں نکاح ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ جناب آدم کا نام سنا ہوا ہے؟ جنہوں نے سنا ہوا ہے ہاتھ اٹھائیں۔ اوہ آدم ابو البشر ہے، ساڈا پیو ہے، سارے آنا ابو البشر ہے۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، جنت سے نکالا، جو میں نے تاریخ پڑھی ہے، ایک تاریخ میں 300 سال، ایک تاریخ میں 350 سال، جناب آدم کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ 350 سال یا 300 سال، چلو یہ لگاتے ہیں کئی 100 سال جناب آدم کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ ایک صلوات پڑھے یار۔ بولنا کیوں نہیں کوئی نہ، چلو ایک تھے آ جاؤ۔ اچھا توجہ آپ کے ساتھ کی۔ اچھا اور یار بات یہ نکالنے لگا ہوں نکاح ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا، یہ قرآن سے نکالنے لگا ہوں۔ آدم علیہ السلام کی 350 سال یا 300 سال توبہ قبول نہیں ہوئی، چلو ایسا لگاتے کہ کئی 100 سال جناب آدم کی توبہ قبول نہ ہوئی۔ ایک دن جناب آدم جو حجی گئے ہیں وہ پتھر بھی دیکھ کے آئے ہیں جس پہ آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے۔ ایک دن جناب آدم عبادت سے فارغ ہوئے، عبادت سے فارغ ہو کے جناب آدم نے ماضی کو ذہن میں دہرایا، ماضی کو، ایک اشارہ ہے ماتمی کم از کم سمجھیں گے، ماضی کو ذہن میں دہرایا۔ آدم علیہ السلام نے کہا جب جنت میں موجود تھا میرے ساتھ اماں حوا بھی تھی، کیا کمال تھا، وہاں پہ جنت تھی، موجیں تھی، جہاں چاہو دل کیا وہاں چلے جاؤ۔ اچانک جناب آدم کے ذہن میں خیال آیا اتنی توبہ کر چکا ہوں اللہ قبول ہی نہیں کر رہا۔ جناب آدم کے فوراً ذہن میں خیال آیا جب جنت میں تھا وہاں پر
کچھ نام لکھے تھے. صدقے بولے گا یار تھوڑا سا بولے. آدم علیہ السلام نے ذہن میں سنی شیعہ تاریخ کا ضامن ہوں, ذہن میں سوچا وہاں پر کچھ نام لکھے تھے. بڑی لمبی دعا ہے, میں مختصر سی مانگنے لگا ہوں. جناب آدم نے یہاں پہ ہاتھ اٹھائے, یا محمودو بحق محمد, یا اہلاؤ بحق علی, یا فاطر السماوات بحق فاطمہ, یا محسنو بحق الحسن, یا قدیم اللسان, بہت مہربانی جی, یا قدیم اللسان بحق الحسین. سارے بولیں, اگر میں اپنے علاقے میں پڑھ رہا ہوتا, علاقے کو بام لے کے آگے بولا تھا ایک پڑھو صلوات یاد بارے. اچھا باب ختم کر ہے توجہ آپ کی. کیا آدم نے دعا مانگی, یا محمودو بحق محمد, یا اعلاؤ بحق علی, یا فاطر السماوات بحق فاطمہ, یا محسنو بحق الحسن, یا قدیم اللسان بحق الحسین. سارے ماتمی مجھے ہاتھ کی زیارت کرائیں, جملہ سن کے آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ کی زیارت کر لو. اس کا مطلب ہے جناب آدم نے 5 دن پاک کا واسطہ دیا, آنکھ کھولی ہوا سامنے, زندگی دراز ہو, اب ہاتھ اٹھانے یار, آنکھ کھولی ہوا سامنے. اور یار یہ مولوی کا دماغ خراب ہو گیا ہے, ایسے سنیوں شینوں کو لڑا رہا ہے. تیرا تو میرا باپ آدم وہ 5 کا ذکر کرے, اس کو بیوی مل جاتی ہے, ہم 5 کے ذکر میں ہماری کا نکاح کیسے نہیں. مطلب ہے پیو پنیاں دا ذکر کرے, انہاں دے ذکر نال نکاح پکے ہوندے. پوری تاریخ نو میرا چیلنج ہے, اس بیڑے تو پرا نکاح دکھاؤ میں. کہیں تو ایک بات اور کر دوں, نہیں پروگرام تو چھوڑ دیتا ہوں بھائی. ہاں ٹھیک ہے, میں بات کر دیتا ہوں. اللہ کا ان کے بغیر گزارا نہیں. جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کے صرف ایک لفظ کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے کیا کہا, ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ کہہ رہا ہے پہلے میں اللہ درود پڑھتا ہوں, پھر میرے ملائکہ پڑھتے ہیں. اب جو ایمان والے لوگ ہو, یا ایھا الذین, جو ایمان والے لوگ ہو, بے ایمان نہیں, جو ایمان والے ہو, تم کیا کرو, یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تم کیا کرو, تم ان پر درود بھی پڑھو, ان کو تسلیم بھی کرو. تسلیم کو یہاں اس پنجابی آپ کے زبان میں, آپ پنجابی تو نہیں بولتے, جو بھی آپ زبان بولتے ہیں, تسلیم کا کیا معنی ہوتا ہے, ماننا ہی ہوتا ہے. ماننا یہی معنی کرتے ادھر تسلیم کا معنی معنی نہیں کرتے. اللہ نے کیا کہا ہے, یعنی میں پنجابی چاہنا, اللہ کیا پنجان مننا, پنجان کسے شیعہ ذاکرہ کے, کسے مولوی نات خان کہاں کے. سڑے شیعہ نال نہ لڑو, نہ سنیاں نال لڑو بھئی, یہ 5 دن پاک دا ذکر کر دینے. سن اللہ کیا, اور سن اللہ کیا, جیڑا ایمان آڑا ہے. اللہ کیا کیا ہے, سلمو تسلیما. اس لفظ کا ترجمہ اور دعا کہ ماننا ایسے ہے جیسا ماننے کا حق ہے. میں ترجموں کا طالب علم ہوں, میں پورا ضمانت سے کہہ رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے ماننا ایسے ہے, سلمو تسلیما, جیسا ماننے کا حق ہے. اب ماننا اور ہے, ماننے کا حق ادا کرنا اور ہے.
مثال دے لیتا ہوں، آپ ماتمی 50 کھڑے ہوئے ہوں حلقے میں، بندے کیا کہتے ہیں کہ ماتم تو سارے ہی کمال کرتے ہیں، یہ 3-4 ماتمی ایسے ماتمی ہیں جیسا ماتمی ہونے کا حق ہے۔ آپ کیا کہیں، پیر صاحب، پیر پر سید بادشاہ یہاں پہ کوئی آ جائیں، آپ سارے اٹھ کے ان کو عزت احترام کریں گے، کیا لوگ کہیں گے کہ احترام تو سارے کرتے ہیں پر یہ 5-7 بندے ایسے مانتے ہیں جیسا ماننے کا حق ہے۔ 2 مثالوں سے میں نے جناب کو واضح کیا، ماننا اور ہے، ماننے کا حق ادا کرنا اور ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ نے ایسا کیوں کہا کہ ماننا ایسے ہے جیسا ماننے کا حق ہے؟ اس لیے کہا کہ کچھ مولوی ہوں گے جو شیعوں کے جلوس، جو یہ ماتمداریاں سنی شیعوں کو اکٹھے ہوتے دیکھ کے لوگ کہیں گے یار کوئی انہوں نے علیحدہ سے نہیں مان لیا 5 تن پاک کو، سارے ہی مانتے ہیں۔ بھئی انہوں شیعوں کوئی وقرہ ساری رات 1 بجے بھئی 1 بجے تاں یہ گڑیاں چلے گئے رہے ہیں تو ماتم تو یا حسین تو یا، کیا ضرورت تھی اس بات کی؟ سارے مانتے ہیں، کون سا بندہ ہے جس کا 5 تن پاک کے ساتھ پیار نہیں ہے؟ یہ شیعوں نے وقرہ رولے ڈالے ہوئے ہیں جناب، انہوں نے سنجید زنی تو جلوس اور ماتم داریاں ذاکرین بلا کے اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سب بھی مانتے ہیں۔ یہ چلاکی ہے مولوی کی۔ اللہ نے کہا ماننا نہیں، ایسے ماننا جیسے ماننے کا حق ہے، صرف ماننا نہیں، ایسے ماننا ہے۔ ایک اشارہ کروں اور اس کے بعد جملہ دوں، یہ جو بندے گھر میں بیٹھے ہیں نا، انہوں نے صرف مانا ہے، جو جلوس میں آگئے انہوں نے ماننے کا حق ادا کیا ہے۔ میں صدقے ہوا۔ اچھا آدھے منٹ کی 1 منٹ کی نوکری اور رہ گی۔ ماننے میں اور ماننے کا حق ادا کرنے میں ایک فرق ہے، پوری مکتب میں کوئی اور فرق نکال دیں میری گردن حاضر ہے۔ ایک ہی فرق ہے ماننے میں اور ماننے کا حق ادا کرنے میں۔ حق جو ادا ہوتا ہے اس کی ایک ہی شرط ہے، محبت کا حق ادا کرنے کی ایک ہی شرط ہے کہ جس سے محبت کی جائے، نیاز مولا جملہ ضائع نہ ہو جائے، جس سے محبت کی جائے، جس کو مانا جائے۔ حق تب ادا ہوتا ہے بھائی ناصر جی، حق تب ادا ہوتا ہے جب جس کو مانا جائے اس کے دشمن پر لعنت کی جائے۔ میں صدقے جاؤں بھائی، میں ادھر سے مثال دیتا ہوں، میں یہاں پہ کسی بندے کا بھیجان کا نام لے لوں، کسی بندے کا نام لے لوں، میں کہوں اس بندے سے یار میرا بڑا پیار ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بہت پیارا ہے، میں یہاں پہ اس کا پل باندھ دوں، بھئی میں اس کو بڑا پیار کرتا ہوں، یہ میرا بھائی بنا ہوا ہے۔ میں یہاں پہ اس کی تعریف کر کے خدا نہ خواستہ اس شہر میں اس کا دشمن رہتا ہو، میں جاتی دفعہ چاہے اس سے بھی پی لوں۔ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے یار شیعوں کا ذاکر تھا، منبر پہ کھڑا تھا، رسول کے منبر پہ کھڑا تھا، باوضو ہو کے جھوٹ بول گیا ہے۔ اگر یہ اس کو مانتا نا، اس کے دشمن سے چائے پینا تو دور کی بات، اس سے سلام بھی نہ لیتا۔ ہائے میں لفظ کہہ گیا ہوں یار، یہ اس سے سلام بھی نہ لیتا۔ آپ کے ہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس سے محبت ہو اس کے دشمن سے نفرت ہونی چاہیے۔ اللہ نے کہا ہے 5 تن پاک سے محبت کرو اور محبت کا حق ادا کرو۔ آپ کہتے ہیں شیعوں نے بھی مانا ہے، ہم نے بھی مانا ہے، کون سا فرق ہے؟ ہم بھی 5 تن پاک کو مانتے ہیں۔ ہم میں اور اس پورے اہل جہان میں ایک فرق ہے کہ ہم نے محبت کا حق ادا کیا ہے۔ اگر آپ بھی 5 تن پاک کو مانتے ہیں، آپ کی منت کر رہا ہوں طالب علم ہونے کی حیثیت سے، جس دل میں، وہ کھڑے ماتمی بھی میرے ساتھ بولے، جس دل میں 5 تن پاک کی محبت ہے اس دل سے ان کے دشمن نکال دو۔ ہائے میں صدقے جاؤں، ہاتھ اٹھائے آ رہا، اور جس دل میں 5 تن پاک کی محبت ہے
یہاں سے ان کے دشمن نکال دے. جس دل میں محمد کی محبت ہے یہاں سے محمد کے دشمن نکالے. صدقے جاؤ. جس دل میں علی مرتضیٰ کی محبت ہے یہاں سے علی مرتضیٰ کے دشمن نکالے. جس دل میں جناب سیدہ کی محبت ہے یہاں سے بی بی پاک کے دشمن نکالے. جس دل میں حسن حسین کی محبت ہے یہاں سے حسن حسین کے دشمن نکالے. میرا جملہ سنے سارے ماتمی بولے تو بولنے کا حق ادا ہو. اس کا مطلب ہے جس دل میں 5 کی محبت ہے یہاں سے 5 کے دشمن نکالے. ایسا نہیں ہو سکتا دل بندے کا ایک ہو یا ہی قاتل ہو یا ہی مقتول ہو. میں صدقے جاؤ. دل بندے کا ایک ہو یا ہی قاتل ہو یا ہی مقتول ہو یا ہی ظالم ہو یا ہی مظلوم ہو. اور ایسے کیسے ہو سکتا ہے یا ہی حسین بستا ہو یا ہی یزید بستا. مطلب ہے آخری جملہ اس کا مطلب ہے اگر آپ نے 5 کو مانا ہے ان کے دشمن سے نفرت کریں. جو لوگ کہتے ہیں جو یہ شیعہ ہیں اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں کون 5 تن پاک کا دشمن ہو سکتا ہے. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اگر محمد کو مانا ہے پھر ان لوگوں سے نفرت کرو جنہوں نے محمد کی بیٹی کو مارا ہے. چوک میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں غلط بات کرو تو سزا گولی ہے. ان لوگوں سے نفرت کر جن لوگوں نے محمد کی بیٹی کو مارا ہے. لوگ کہیں گے نہیں کس نے مارا ہے محمد کی بیٹی کو. قرآن لے آئے میں سر پہ رکھ کے قسم دے دیتا ہوں جب سے دربار سے واپس آئی تھی بیٹوں سے رخسار لگاتی تھی چھپاتی تھی رخسار محمد کی بیٹی. آخری جملہ عزاداران سید الشہداء اگر آپ کے دل میں حسن کی محبت ہے تو ان لوگوں سے نفرت کریں جنہوں نے حسن کے جنازے میں تیر مارے. جس طرح کربلا میں ایک بھی غیر مسلم نہیں تھا حسین کو مارنے والا منبر کی قسم علم کی قسم اسی طرح حسن کے جنازے میں تیر مارنے والا کوئی غیر مسلم نہیں تھا سارے مسلمان تھے. 5 تن پاک کو مانا ہے ان کے دشمنوں سے نفرت کرو اپنی زندگی کو کامیاب کرو. ان لوگوں پہ لعنت کرو جن کی وجہ سے محمد کی بیٹی کا سا زخمی ہوا تھا. پہلو پہ ہاتھ رکھ کے کہتی تھی بابا میں اتنی زخمی ہو گئی ہوں اب مجھے موت دے دے.